أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں پڑھی ہیں. پہلی آیت کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے ہے. اس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ جہاں پر اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری ذمہ داریوں سے ان کے سپرد کی تھی، ان میں ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ میرے خانہ کعبہ، میرے گھر کی تعمیر کریں. ایک بہت بڑا تفصیلی واقعہ ہے کہ اللہ نے خانہ کعبے کی جو جگہ ہے اس کو کب دنیا کے اندر اس کو پیدا کیا، کب ڈالا، پھر طوفان نوح آیا، پھر اس کے بعد بہت لمبا تفصیلی واقعہ ہے. لیکن اس آیت کے اندر ایک امت کو ایک پیغام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، اس کی بنیادوں کو بنا رہے تھے، بنانے کے بعد کام ایک طرف مکمل ہو رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل انہوں نے اپنے اللہ سے یہ دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، یہ ہماری بساط تھی کہ ہم نے تیرے خانہ کعبے کو مکمل کیا ہے. ہم اس لائق نہیں تھے کہ تیرے خانہ کعبے کی تعمیر کریں، تیرے گھر کی. تو ہمارا خالق ہے، ہم تو مخلوق ہیں. پھر بھی آگے جملہ حضرت ابراہیم نے کہا ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما. تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں، ہمارے تقوی، ہمارے پرہیزگاری، ہمارے دوسروں کی مدد کرنا جب تک یہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول اور منظور نہیں ہوگی تو اس وقت تک یہ معتبر نہیں ہوں گی. کسی بھی کام میں اگر وہ کام اللہ کے یہاں مقبول ہو، اگر اللہ اس کو قبول کرے تو اس کے لیے دو چیزیں شرط ہیں. سب سے پہلی شرط یہ کہ اگر وہ مالی عبادت ہو تو اس مال کا حلال ہونا ضروری ہے. اگر دوسری چیز اس کے اندر صرف اور صرف عاجزی، صرف اور چیز اللہ رب ذوالجلال کی رضاکاری ہونا چاہیے. دونوں چیزیں ہوں. اگر مال حرام ہو، دل میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اس مال کو قبول کر لے، تو اللہ قبول نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے بہت سارے بندے ایسے ہیں پریشان حال، مصیبتوں کے مارے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھتے ہیں کہ آئیں ہم اپنی پریشانی کو اپنے اللہ سے حل کروا لیں. ان کے چہروں سے بزرگی کے آثار نظر آتے ہیں، بال پراگندہ، بکھرے ہوئے بال، کپڑے باریک سے پھٹے پرانے کپڑے. ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا ربی یا ربی، اے اللہ اے اللہ، دعائیں مانگتے رہتے ہیں لیکن ان کی دعا ان کے سروں کے اوپر تک نہیں جاتی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ ان کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، جتنا یہ پیسے خرچ کر رہے ہیں سارے پیسے حرام کے ہیں. جب سارا کا سارا معاملہ حرام کا ہو تو پھر اس کے اندر پاور کہاں سے آ سکتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ پہلے ہی سے ہمارے اعمال ایسے ہیں، پھر اس کے اوپر اگر ریاکاری بھی ہو جائے تو پھر ہماری عبادتوں کا پوچھنا ہی کیا ہے. بڑا شوق ہوتا ہے، جذبے کے ساتھ ہم ایک عمل کرتے ہیں، تھوڑا سا کام ریاکاری، دکھلاوا، شہرت اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں تو سارے اعمال کو اکارت اور برباد تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بہت سارے بندے روپیے پیسے خرچ کر کے بیت اللہ شریف جاتے ہیں، تمنا ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں ایک مرتبہ اپنی بارگاہ میں بلا لینا۔ جب انتظامات ہوتے ہیں، تیاری مکمل ہوتی ہے، وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے، ملک کو چھوڑنا پڑتا ہے، پریشانیوں پہ پریشانیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، وہاں جا کر کے تمام ارکان سے فارغ ہو کر کے جب واپس آتے ہیں تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سارے بندے ایسے ہیں جب وہ حج سے واپس لوٹتے ہیں تو وہ لبیک لبیک کہہ کر پکارتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک، تیرا یہاں تک پہنچنا ہمیں مبارک نہیں۔ کتنی پونجی لگائی تھی ہم نے، کتنا سرمایہ ہم نے خرچ کیا تھا، پھر ہمارے حرام کی وجہ سے، ریاکاری اور شہرت کی وجہ سے وہ سارا کا سارا عمل ہمارے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے یہ امت کو بتلایا ہے کوئی بھی کام کرنا تو پیسوں کو حلال رکھنا اور اللہ رب ذوالجلال کی رضاکاری کو مد نظر رکھنا۔ اگر یہ دو چیزیں ہوں تبھی تمہاری عبادتیں اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتی ہیں۔ ربنا تقبل منا، میں قرآن پڑھ کے رکھوں تو یہ دعا کروں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے تیرے لیے تو اس کو قبول فرما۔ تبھی تو ہم دعا وغیرہ کرتے ہیں، تبھی تو آخر میں یہی کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کیوں؟ اے اللہ ہم نے تیرے لیے اور اے اللہ ہم نے تیرے دربار میں دعا کی ہیں، اس چھوٹی عبادت کو تو قبول فرما۔ نماز پڑھ رہے، نماز کے بعد یہ دعا کرے اے اللہ جیسی نماز پڑھنی تھی ویسے میں نے ادا نہیں کی تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ تو یہ امت کو سکھلایا گیا ہے ہر عبادت کے بعد ہماری منہوں کے اندر سے یہ جملہ نکلنا چاہیے اے اللہ میں اس عبادت کے قابل نہ تھا، پھر بھی تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس کے لیے قبول فرمایا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آگے ایک جملہ بڑھا لیں اے اللہ تو نے تو مجھے قبول کر لیا، لیکن اے اللہ میں نے جیسی مجھے آتی تھی ویسی عبادت کی، اب قبول کرنا تیرا کام ہے، عبادت کرنا میرا کام تھا۔ پھر آئے دوسری آیت جو تلاوت کی گئی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نقشہ کھینچا ہے، امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب تک تمہاری سانسیں چلتی رہیں تب تک اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چند لمحوں کے مہمان ہیں، سانسیں رک رک کر کے چل رہی ہیں، اپنے سارے بیٹوں کو جمع کر کے بٹھا کر کے کہنے لگے بیٹوں دیکھنا میں اب دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اب تک جتنا فائدہ میں نے دنیا سے اٹھانا تھا اٹھا لیا، اب میرا وقت اجل آ چکا ہے، دنیا کو چھوڑنے کی باری آ چکی ہے، مجھے میرے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانا ہے، اب میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات تم تک میں دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ بٹھایا ساروں کو، بٹھا کر کے کہنے لگے ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں یہ تو ذرا بتانا میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، تم میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آیا تم دنیا کے جھمیلوں میں پڑو گے یا ارتداد کا شکار ہو جاؤ گے یا کس کی عبادت کرو گے؟ جس اللہ کو میں مانتا ہوں اس اللہ کو مانو گے۔ تو بچے بھی بچے تھے، اولاد بھی نبی کی تھی، کہنے لگے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اے ہمارے ابا جان ہم تو آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے جو باپ دادا ہیں ابراہیم اسماعیل اسحاق ان کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کے اولاد نے کہا ہم تو اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں ایک سبق امت کو اللہ رب ذوالجلال نے دیا ہے، سانسیں نکلنے کی باری حضرت یعقوب کی ہے، مرنے کا وقت آ چکا ہے، پھر بھی توحید کی نصیحت کر رہے، توحید کی دعوت دے رہے، دین کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ میرے بچے میرے دنیا کے جانے کے بعد کس کام میں پڑ جائیں گے۔ اس آیت کو رکھیں، ہماری زندگی کو رکھیں۔ ہمیں کا کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اپنے بچوں کو مال و دولت دکھا کر کے جاتا ہے، کوئی جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کا حق دبایا ہے تو اس کو واپس نہ کرنا، یہ تجھے بڑا کام آئے گا، تیرے حق میں یہ نفع دے گا۔ ہمارا آخری جملہ پیسوں پر ہوتا ہے، دنیا پر ہوتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ارے میرے بندے تو مرنے کی حالت میں بھی دنیا کو اپنی اولاد کے سامنے رکھ رہا ہے، کیوں تو دین کی فکر نہیں کر سکتا؟ اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء کو دنیا میں بھیجا تو امت کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام سے واقعات کو پیدا کروایا۔ جب دنیا میں کوئی باپ جاتا ہے، اب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تب اس کے دل میں ایک فکر ہوتا ہے میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے فیملی والوں کا کیا ہوگا۔ تو
تو اللہ رب ذوالجلال نے امت کو انبیاء کے تھرو سے بتلا دیا ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں فکر کرنا چاہیے تو دین کی فکر کرنی چاہیے۔ باپ نہ ہو تو کیا بیٹا کھا نہیں سکتا؟ اللہ نے واقعات کو بیان نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا جاؤ تم اور حاجر جاؤ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر جا کر کے ایسے جنگل میں چھوڑ کر آنا جہاں پر پرندہ پر مار نہ سکے، ایسا خالی میدان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، اللہ کا حکم اور آرڈر تھا، اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر کے آ گئے۔ پھر جاتے ہوئے پلٹ کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیکھا، چلے گئے۔ ساتھ میں پانی کچھ ایک تھیلی کے اندر کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھی، جب تک وہ کھجوروں کی باری تھی کھجور کھاتے رہے۔ جب کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا تو اب وہاں ماں اور بچہ پڑا ہوا ہے، ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ موجود ہے۔ ابراہیم تو چلے گئے، سارے اسباب دنیا کے ختم۔ تو دیکھیں اللہ رب ذوالجلال اگر کسی کا سایہ ختم بھی ہو جاتا ہے، کوئی سبب ختم ہو جاتا ہے، تب بھی اس کا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے روزی کا ذمہ اپنے ذمے میں لے رکھا ہے۔ جب تک بندے کا ایک کھانے کا دانہ اس کے حلق سے نیچے مقدر کا نہیں اترتا، تب تک حضرت اسرائیل پر بریک لگا دیا جاتا ہے کہ اسرائیل تمہیں اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس کی مقدر کا ابھی بھی ایک دانہ اس کے حلق سے نیچے اترنا باقی ہے۔ تب تک اللہ رب ذوالجلال نے روزی اپنے ذمے میں لے رکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم ادھر سے چلے گئے، ادھر کھانا ختم ہوا، پھر حضرت جبرائیل کے واسطے سے اللہ رب ذوالجلال نے جہاں پر حضرت اسماعیل نے ایڑیوں کو رگڑا تھا اس جگہ سے حضرت جبرائیل کے واسطے سے پانی کو نکالا۔ ادھر پانی ختم تو اللہ رب ذوالجلال نے یہ بتلا دیا کہ جہاں پر اگر اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں پر میں سبب نکالے بغیر یا کسی نہ کسی طریقے سے میں روزی دینے کے لیے تیار۔ بندہ جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو یہی سوچتا ہے میری اولاد کا کیا بنے گا۔ سب سے بڑی مثال دیکھیں، اللہ رب ذوالجلال نے جب پیارے آقا کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جب پیارے آقا کا دنیا میں وجود ہوا تو آپ کی والدہ امید سے تھیں، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، اسی وقت باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا تھا۔ پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے، یتیم بن کر کے لائے۔ ساری امت کو یہ سبق ہے کہ دنیا کے اندر اپنی اولاد کی فکر نہ کرنا، اگر تم چلے جاؤ تو تمہاری پرورش کا ذمہ میں نے لے رکھا ہے۔ اگر دنیا میں کچھ دینا چاہتے ہو، کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو دیندار بناؤ۔ جس طرح حضرت یعقوب نے فکر کی، ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد تم کیا کرو گے۔ آج افسوس ہے ہم پر، دنیا سے جاتے ہوئے ساری چیزوں کی اس کو نصیحت کرتے ہیں، دنیا کے جھمیلوں میں پڑنے کی، اگر نہیں کرتے ہیں تو صرف اور صرف دین کی نہیں کرتے۔ کتنے بدبخت کمبخت ایسے ہیں، باپ اور اولاد دونوں بھی بدبخت ہیں۔ باپ کم از کم اتنا اسے نہیں پڑھا سکتا کہ جب اس کا جنازہ تیار ہو کر کے رکھا جائے تو بیٹے کو ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ باپ نے ہمیں دین کی تربیت۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے، باپ کا جنازہ ہے، بیٹے کو ہمت نہیں ہوتی کیونکہ باپ نے ہمیں یہ نہیں سکھلایا۔ یہ کمبخت باپ تھا جو اسے دین کی تعلیم دے کر کے نہیں گیا، اور وہ کمبخت بیٹا ہے جب آخری جنازہ باپ کا ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر پڑھانے کی توفیق اس سے چھین لی گئی ہے۔ یہی ہوتا ہے انجام دنیا میں پڑھنے کا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے یہی سبق دیا ہے، آخری سانس تک، موت تک توحید کی دعوت اپنی اولاد کو دیتے رہے، ان سے پوچھتے رہے ہمارے دنیا سے جانے کے بعد کہیں تم پھسل تو نہیں جاؤ گے، شریعت کے راستے کو چھوڑ کر تو زندگی نہیں گزارو گے۔ اب ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنا ہے، ہماری زندگی سے بہت خالی اور اندھی ہے۔ ان آیتوں کے ذریعے اللہ رب ذوالجلال ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے نصیحت کے طور پر، تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال ان آیتوں کے اندر جو سبق ہمیں دیے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔